ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلامت رہے. دیکھو ہندوستان کی سرزمین پر جتنے مسلمان ہیں, ہر مسلمان پر سرکار غریب نواز کا احسان. پورے ہندوستان کے بھارت کے سارے مسلمانوں پر سرکار غریب نواز کا خصوصی احسان. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں اسلام غریب نواز لے کر کے آئے؟ پہلا سوال. تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو ہندوستان میں اسلام پہلے ہی آ چکا تھا. ہندوستان میں اسلام پہلے آ گیا تھا نا. تاریخ اٹھا کے دیکھو, ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام آیا کیرلا میں. کہاں آیا؟ کیرلا ایک اسٹیٹ ہے نا ساؤتھ میں, ساؤتھ انڈیا کی. ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام آیا کیرلا میں. اور ہندوستان کی سب سے قدیم پہلی مسجد بھی کیرلا میں ہے, جہاں پر سب سے پہلے نماز جمعہ بھی وہیں پر پڑھی گئی. تو ہندوستان میں اسلام آ کے تقریباً 1400 سال ہو گئے. 1400 سال. اور سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان آ کر کے ہوئے تقریباً 900 سال. کتنے؟ 900 سال. حضور غریب نواز کے آنے سے تقریباً 400, 450 یا 500 سال پہلے ہندوستان میں اسلام آ گیا تھا. ہندوستان میں اسلام شروع ہو گیا تھا. دیگر اولیاء کرام, ترچنا پلی میں ایک بزرگ ہیں حضرت سید مطہر الدین رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں نتھر ولی بابا کہتے ہیں, وہ تامل ناڈو میں ان کا مزار مبارک ہے. وہ ہندوستان آ کے تقریباً 1150 سال ہو گئے. بہرائچ شریف حضرت سلطان سالار مسعود غازی کا مزار ہے, وہ تقریباً 1100 سال پہلے انہوں نے جہاد کیا ہے. تو اسلام پہلے ہندوستان میں آ گیا تھا. مگر سرکار خواجہ غریب نواز کی برکت ہے جو ہندوستان میں اسلام پھیلا. سرکار غریب نواز کی رحمت ہے جو ہندوستان میں اسلام پھیلا. یہ کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر بزرگ نے ہندوستان کے اپنے اپنے علاقوں میں اسلام پھیلانے کے لیے کوششیں کی ہے. ہر اس زمانے کے بادشاہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلانے کی کوشش کی ہے. لیکن جب سرکار غریب نواز بحیثیت مبلغ اسلام, داعی اسلام بن کر کے ہندوستان آئے, تو غریب نواز کی تبلیغ, غریب نواز کی خدمت ایک علاقہ, ایک خطے کی حد تک محدود نہیں رہی. سرکار خواجہ غریب نواز نے اجمیر شریف کی چٹائی پہ بیٹھ کر, انا ساگر کے کنارے بیٹھ کر, ایک دو کو نہیں تقریباً 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے. تو جو تبلیغ آپ نے فرمائی ویسی کسی ولی نے نہیں کی. جو آپ کا کارنامہ ہے ویسا کسی دوسرے کا نہیں ہے. پہلے بھی اسلام آیا تھا, اسلام محدود تھا, اسلام کم تھا, اسلام ایک علاقے تک محدود تھا. لیکن جب سرکار غریب نواز کی یہاں پر آمد ہوئی, پورے بھارت میں اسلام کا ڈنکا بج گیا. پورے بھارت میں اسلام کا ڈنکا بج گیا. اچھا ایک بات بتا دوں تاریخ کے حوالے سے, سرکار خواجہ غریب نواز کے تشریف لانے سے پہلے ہندوستان میں اجمیر شریف میں, اچھا وہ سرکار غریب نواز اجمیر شریف کہیں کو آئے, دلی کیوں نہیں گئے؟ دلی بھی جا سکتے تھے, حیدرآباد آ سکتے تھے نا بھی, کلکتہ جا سکتے تھے, آسام. اتنی بڑی ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, وہ سب کو چھوڑ کے اجمیر شریف میں کیوں قیام کرے آپ؟ تاریخ کی کتابوں میں اہل سیر لکھتے ہیں کہ آج سے 950 سال پہلے جو کفر کا مرکز تھا وہ اجمیر شریف تھا. جہاں سے زیادہ کفر پھیل رہا تھا, سب سے زیادہ کفرستان, سب سے زیادہ کافروں کے بت کدے, سب سے زیادہ منادر اجمیر شریف میں تھے. سب سے بڑا کفر کا اڈا اجمیر شریف تھا. تو رسول پاک نے اپنے شہزادے کو, اپنے نائب کو اسی مقام پر بھیجا جہاں پر کفر پھیل رہا تھا. کفر کی کمر توڑنے کے لیے, اسلام پھیلانے کے لیے داعی اسلام بن کر کے اللہ تعالیٰ کے ولی سرکار غریب نواز تشریف لائے. تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غریب نواز. آپ تشریف لائے اجمیر شریف. اور دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر راجپوتوں کی حکومت تھی. وہاں پر کیا نام تھا اس کا, پرتھوی راج چوہان. یہ جو پرتھوی راج چوہان جو ہے وہ راجپوت حکمران تھا اجمیر شریف میں. اور پرتھوی راج چوہان کی جہاں حکومت تھی, اور اجمیر شریف اس زمانے میں ہندوستان میں مرکز کی حیثیت رکھتا تھا, یعنی اجمیر سے اٹھنے والی آواز پورے ہندوستان میں سنائی دیتی تھی. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کیا کرے, اجمیر شریف ہی کو اپنا مسکن بنائے.
یہ ہوتی تبلیغ. مسلمانوں کے گھروں پہ جا کے تبلیغ نہیں کی جاتی, تبلیغ کافروں میں کی جاتی ہے, تبلیغ کفرستان میں کی جاتی ہے. تبلیغ کافروں کو مسلمان بنانے کا نام تبلیغ ہے, مسلمان کو مسلمان بنانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. معاذ اللہ یہاں تو ایمان لوٹنے کا نام لوگ تبلیغ رکھ دیے ہیں, یہ تبلیغ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ ملیہ کو عبداللہ عبد الرحمن بنانے کا نام تبلیغ ہے. تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معین الدین تم اجمیر جاؤ اور پرتھویراج چوہان سے تم مقابلہ کرو, وہاں پر اسلام کی اشاعت کرو. جب سرکار غریب نواز اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ دیکھتے کیا ہے کہ اجمیر شریف کا ماحول ایسا ہے کہ ہر طرف پوجا ہو رہی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آگ کی پوجا ہو رہی ہے, آگ جلا کے آگ کی پوجا کر رہے ہیں. آپ بولے کہ یہ کیا ہے؟ بولے یہ آگ ہے, یہ ہمارا معبود ہے, یہ دیوتا ہے, ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں. سرکار غریب نواز بولے جب تم آگ کی پوجا کر رہے ہیں, ایک زمانے سے آگ کی پوجا کر رہے ہیں, تو یہ آگ تو تم لوگوں کو جلاتی نہیں ہوں گی, یہ آگ تم لوگوں کو نہیں جلاتی ہوں گی. بولے نہیں سرکار جلاتی, آگ کیسا نہیں جلاتی, آگ کا کام ہے جلانا, آگ کی تاثیر ہے جلانا, کیسا نہیں جلاتی. تو بولے جس کی پوجا کرتے ہیں کیسا جلاتی, اور جو پوجا نہیں کرتا اس کو جلاتی, تم تو پوجا کرتے تم کو کیسا جلاتی. بولے نہیں ہم کو بھی جلاتی. غریب نواز بولے تو غریب نواز سرکار بولے یہ آگ تم کو جلاتی ہے, ہم اس کی پوجا نہیں کرتے, ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو اس آگ کا خالق و مالک ہے. وہ بولے کہ آپ کو نہیں جلاتی. سرکار غریب نواز بولے ہم ہماری جوتی کو بھی نہیں جلاتی. وہ لوگ بولے آپ ڈال کے بتاؤ. سرکار خواجہ غریب نواز اپنی نالین شریف اپنے جوتیاں نکالے اس آگ میں ڈال دیے. جیسے جوتیاں نکال کے وہ آگ میں ڈالے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. جیسے ہی وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی وہاں جتنے کافر بیٹھے ہوئے تھے بولے اس نبی کا کلمہ پڑھا دو جن کے صدقے میں آپ کی جوتیوں کو آگ نہیں چھو سکی. وہ سارے کے سارے مسلمان بن گئے. اجمیر شریف میں داخل ہوتے ہوتے کئی سینکڑوں کو مسلمان بنا کر کے داخل ہو گئے. یہ ہوتی ہے تبلیغ. اب غریب نواز کی کرامت سے آگ سرکار غریب نواز کے جوتیوں کو نہیں جلا سکی. کیوں نہیں جلا سکی؟ سرکار غریب نواز اس رسول گرامی وقار کے نواسے ہیں کہ جن کا مبارک دستے انور جس دسترخوان کو لگ گیا تھا اس دسترخوان کو آگ نہیں جلاتی تھی. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر میں دعوت کرے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وہ چمڑے کا دسترخوان تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنا دستے مبارک اس دسترخوان کو پوچھے. حضور دسترخوان سے حضور ہاتھ پوچھ لیے, حضور دسترخوان سے ہاتھ پوچھ لیے. اس کے بعد سرکار روانہ ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں جیسے ہی حضور کا ہاتھ شریف وہ دسترخوان کو لگا, جب بھی دسترخوان میلا ہوتا ہم لوگ دسترخوان کو صابن سے نہیں دھوتے تھے, وہ دسترخوان کو اٹھا کے انگار میں ڈال دیتے تھے. چولہے میں آگ جلانے کے بعد چولہے میں ڈال دیتے تھے تو وہ آگ سے میل پورا صاف ہو کے دسترخوان خالی باہر آ جاتا تھا. حضور کا دستے مبارک جس کو لگ جائے اس پہ نہ دنیا کی آگ اثر کرتی ہے نہ جہنم کی آگ اثر کرتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماحت میں لاکھوں سلام. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اچھا میں جو بتایا کہ سرکار غریب نواز آگ میں کودنے کا چیلنج کرے نا بھائی, آگ میں تم کودو نہیں تو میں کودتا ہوں. انہوں بولے آپ کودو, بولے ہم ہمارے جوتیاں کو بھی آگ نہیں جلاتی. یہ جو چیلنج ہے آگ میں کودنے کا, یہ جو چیلنج جو کر رہے ہیں, یہ جو ڈیوٹ جو کر رہے ہیں, جو مناظرہ جو مباہلے کی جو دعوت دے رہے ہیں, آج کل بھی میں دیکھا بہت سے لوگ بول رہے چلو آؤ تم کودتے کی آگ میں کودتا ہوں. بول رہے نا چلو آگ میں کود کے بتاؤ, آ جاؤ بول کے سامیوں کو ان کو للکار رہے. یہ دعویٰ غلط, یہ دعویٰ غلط. آگ میں کودیں گے چلو بول کے ہرگز نہیں بولنا, اس لیے کہ آگ میں کودیں گے, پہاڑ پہ سے جھلانگ لگائیں گے, ندی میں کود کے بتائیں گے, سمندر میں غوطہ لگائیں گے, زہر کھا کے دیکھیں گے تو سچا میں سچا. یہ دعویٰ کرنے کا حق صاحب ولایت کو ہے, غیر ولی کو یہ حق ہے نہیں, عالم کو بھی نہیں ہے یہ حق یہاں تک کہ. اس لیے کہ جو مباہلے کا جو چیلنج ہوتا ہے وہ چیلنج استدراج کے مقابلے میں ہوتا ہے. استدراج ہوتا شیطانی طاقت,
استدراج بولے تو شیطانی طاقت. جوگیوں کو سنیاسیوں کے پاس بھی طاقت رہتی, وہ شیطانی طاقت رہتی. اس سے مقابلے کے لیے رحمانی طاقت, ایمانی طاقت, اس کے مقابلے کے لیے جس کے پاس ایمانی طاقت یعنی جو صاحب ولایت اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اس سے مقابلہ کر کے کفر کو زیر کرتے ہیں, اور جس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے اس کے لیے وہ دعویٰ کرنا باطل ہے, جائز نہیں ہے اس کے لیے دعویٰ کرنا, وہ دعوے غلط ہے. اگر کبھی کوئی آ گیا, اگر ہم کود گئے, جل گئے تو کتنی بدنامی ہوتی, کیا اسلام کی بدنامی ہوتی معاذ اللہ. مگر کیا ہے بولے تو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سب جس کے دل میں جو آیا وہ کرنا شروع کر دیے, دین کو کچومر بنا کے رکھ دیے, دین کے مزاج کو بگاڑ کے رکھ دیے. نہیں, یہ دین بہت مشکل سے ہم تک پہنچا ہے, اس دین کی حفاظت کرو, ایسے دعوے مت کرو. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگ کی پوجا کرنے والوں کو مسلمان بنا دیے. اس کے بعد اور تھوڑا آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد دیکھے ایک پتل کی گائے ہے, پتل کی گائے بنا کے وہ گائے کی پوجا ہو رہی ہے ماتا کی. سرکار غریب نواز بولے اب آپ لوگ کیا کر رہے, بولے یہ پیتل کی گائے ہے, یہ گائے ماتا ہے, اس کی پوجا ہو رہی ہے. تو غریب نواز بولے اس کی پوجا کر رہے تو اس کا دودھ تو بہت میٹھا رہتا ہوگا, پیتل کی آگ, پیتل کی گائے کا دودھ بہت میٹھا رہتا ہوگا. بولے پیتل کی گائے دودھ دیتی کیا, اصلی کی گائے دودھ دیتی, پیتل کی گائے کیسا دودھ دیتی. بولے پوجا کر رہے دودھ نہیں دیتی. بولے نہیں دیتی. بولے اگر ہم ہاتھ لگائے تو اس میں بھی دودھ آ جاتا ہے. ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو گائے کا خالق و مالک ہے, جو ساری کائنات کا پروردگار ہے, ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں. اس کی مخلوق کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. بولے حضرت آپ کر کے بتاؤ. سرکار غریب نواز جیسے اپنے مبارک ہاتھ جیسے ہی اس کے تھنوں کو لگائے, وہ پتل کے جو تھن تھے قدرت الہی سے اس میں سے دودھ نکلنا جاری ہو گیا, گھڑا بھر کے دودھ نچوڑ دیے. جیسے ہی وہ دودھ نکلا وہ گائے کی پوجا کرنے والے سب داخل اسلام ہو گئے, سارے کے سارے مسلمان بن گئے, ان کو بھی مسلمان بنا دیے. اب حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف میں جو تالاب ہے, بہت بڑا تالاب انا ساگر, دیکھے ہوں گے نا خیام کا شریف, انا ساگر کے کنارے ایک بڑے پتھر کی چٹان, اس چٹان کی ایک غار میں غریب نواز اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ گئے. وہاں بیٹھ کے اسلام کی تبلیغ شروع کر دیے. پرتھوی راج چوہان کو معلوم ہو گیا کہ ایک فقیر, ایک درویش آیا ہوا ہے, لوگ اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہے ہیں, مسلمان بن رہے ہیں. پرتھوی راج چوہان پریشان ہو گیا. پرتھوی راج چوہان کے پاس ایک جوگی تھا, وہ زمانے کا جادوگر تھا جس کے پاس استدراجی طاقت تھی. ان کا نام تھا جوگی جے پال. جوگی جے پال سے بولا کہ بھائی ایک فقیر بابا درویش ہے, سب لوگوں کو مسلمان بنا رہے, اب تم ان سے مقابلہ کرو, تم ان سے مقابلہ کرو. اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں, آج کل صوفی فارم بول کے چل رہا, صوفی فارم, صوفیزم بول کے چل رہا. یہ صوفیزم کیا ہے؟ صوفیزم بول کے چل رہا نا, حیدرآباد میں بہت چل رہا. صوفیزم, صوفیہ کی تعلیم, تعلیمات صوفیہ, مشائخ کی تعلیم, بلکہ ہر جگہ ہر گلی میں کہاں بولے وہاں چل رہا صوفیزم میں کیا ہوتا ہے وہ تو پیسفل, کس کو برا بولنا نہیں, برا سننا نہیں, برا بولنا نہیں, برا سننا نہیں, برا کرنا نہیں, برا دیکھنا نہیں, سب کو اچھا بولنا. حلوہ گوبر ایک بول دینا, پانی پیشاب ایک بول دینا, صوفیزم بولتے. اس کا نام صوفیزم ہے. بول رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, معاذ اللہ, نعوذ باللہ تعالی. نہ یہ تصوف ہے نہ یہ توحید ہے. غلط ترجمانی کی جا رہی ہے. صوفیزم کے نام پہ قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. صوفیزم کے نام پر ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. سچے صوفیہ کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں, رومکن روباہ بازی شیر باش, برسر آدائے دی شمشیر باش. فرماتے ہیں سچے صوفی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لومڑی کی چال نہیں چلتا, وہ شیر بن کر کے جیتا ہے اور دشمنان خدا و رسول کے لیے تلوار بن جاتا ہے. صوفیوں کا درس کیا ہے؟ صوفی کے حوالے سے بتایا. صوفیہ کی تعلیم کیا ہے؟ صوفی باصفہ حضرت جلال الدین رومی مولا روم فرماتے ہیں, رومکن روباہ بازی شیر باش, برسر آدائے دی شمشیر باش. اور اسی کو اعلیٰ حضرت بولے دشمن احمد کو شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اگر صوفیہ کی تعلیمت کسی کو برا مت بولو ہوتی تو سرکار غریب نواز بولتے تھے تمہارا تمہارے ساتھ, ہمارا ہمارے ساتھ, تم لگا مندر بنا لو, ہم لوگ مسجد بنا لیتے, ہم تمہارے کو ڈسٹرب نہیں کرتے, تم ہمارے کو ڈسٹرب نہ کو کرو. یہ ہوتا ہے نا.
نہیں، سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان میں کفر کو مٹانے کے لیے آئے تھے. اللہ کے ہر ولی کفر کو مٹانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے تھے. اگر کوئی اس کے خلاف کوئی بولتا ہے وہ بولنے والا کذاب جھوٹا ہے. اولیاء اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ غیروں کے سامنے سے ہٹا کر ایک خدا کے دربار میں جھکا دو. اولیاء اللہ شراب خانوں کو بند کرنے کے لیے آئے تھے. اولیاء اللہ بت خانوں کو بند کرنے کے لیے آئے تھے. شراب خانے کو مائع کدا بولتے ہیں، بت خدا بولتے ہیں جہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے نا، آتش کدا جہاں پہ آگ کی پوجا ہوتی. اولیاء کرام یہی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. ارے آج کل کتنے غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں. کرناٹک کا ایک شاعر ہے، اس کا نام دلو رام ہے. دلو رام بیجاپوری کہتا ہے اولیاء کرام کے بارے میں. دلو رام بیجاپوری کا شعر ہے، کہتا ہے قوت اسلام سے انکار کس کافر کو ہے، ہیبت اسلام کا ڈر اب تک اہل شر کو ہے. اہل شر ہوتا فساد پھیلانے والے. دلو رام کیا بول رہا؟ قوت اسلام سے انکار کس کافر کو ہے، ہیبت اسلام کا ڈر اب تک اہل شر کو ہے. بت کدے، آتش کدے اور مائع کدے ویران کیے، ویران کر کے رکھ دیے. بت قدوں کو ویران کر دیے، آتش قدوں کو ویران کر دیے، شراب خانوں کو ویران کر دیے. بت کدے، آتش کدے اور مائع کدے ویران کیے. فخر ان کے حوصلے پر کعبہ داور کو ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، تم صلح کلیت پھیلا رہے، ایک کافر حقیقت بیان کر رہا. وہ بتا رہا کہ صوفیہ کی تعلیمات کیا ہے، وہ بتا رہا، اس کو تک معلوم ہے. اور تم جو ہے نا آنکھ مچولی کا گیم کھیل رہے ہیں، خواہ مخواہ کے عوام کو گمراہیت میں ڈال رہے ہیں. صوفیاء کرام کی تعلیمات کا نام لے کر کے طریقت کے پردے میں تم شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یاد رکھو، کل طریقت رتھا شریعت فہی زندیقہ. ہر وہ طریقت جو شریعت سے ٹکر لیتی ہے، شریعت کے خلاف جاتی ہے، وہ طریقت نہیں رہتی ہے، وہ گمراہیت بن جاتی ہے، وہ بے دینی بن جاتی ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے جوگی جے پال میدان میں آ گیا. ایک جادوگر استدراجی طاقت کے ساتھ، شیطانی قوت کے ساتھ سرکار غریب نواز سے مقابلے کے لیے آ گیا. سرکار حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرتھوی راج چوہان کے سامنے مقابلہ ہو رہا ہے. سرکار غریب نواز تنے تنہا 4 مریدوں کو لے کر کے پہنچ گئے راجہ کے دربار میں. اب جوگی جے پال کے پاس تھی شیطانی طاقت. جوگی جے پال کیا کرا؟ شیطانی طاقت سے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. طاقت ہے تھی استدراجی قوت، استدراجی طاقت سے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی ہوا میں اڑ کے بتائے تو اس کو اللہ کا ولی مت مانو. بولے ہوا میں اڑ کے بتائے تو اللہ کا ولی مت مانو، پانی پہ چل کے دکھائے تو اللہ کا ولی مت مانو، آگ میں ٹہل کے بتائے تو اللہ کا ولی مت مانو. اس لیے کہ نہ ہوا میں اڑنا ولایت کی دلیل ہے، نہ پانی پہ تیرنا، پانی پہ چلنا، پیدل چل کے بتانا ولایت کی دلیل ہے. ولایت کی دلیل استقامت، شریعت پر استقامت ہے. شریعت پر استقامت ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. تھوڑے لوگ یہاں پہ بھی جو ہے نا آگے پیچھے کر دے رہے، بولے نہیں وہ تو ہے شریعت کا مسئلہ ہے، مگر تھوڑے جو مجذوب رہتے وہ مجذوبوں کے لیے شریعت معاف رہتی، یہ طریقت کے منزل میں قدم رکھ لیتے مجذوب. اس سے ہمارے کو انکار نہیں ہے، اس سے ہمارے کو انکار نہیں ہے. مجذوب کا جو معاملہ ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایرے غیرے کو ہم مجذوب نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے. مجذوب ماننے کے شرائط الگ ہے. اور اگر سچا مجذوب ہے تو اس کے اوپر شریعت معاف ہوتی. سچا مجذوب اگر ہے، اس کی لمبی تفصیل ہے، میں پھر کبھی بیان کرتا ہوں، شارٹ میں بتا دے رہا ہوں، یہ بات یاد رکھو. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ بظاہر ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسا دکھتا کہ انہوں شریعت پہ عمل نہیں کر رہے، ہمارے کو ایسا دکھتا. مگر سچے مجذوب کو پہچاننا، پرکھنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر شریعت کی بات کرے تو انہوں انکار نہیں کرتے. سچے مجذوب کو پہچاننے کی اعلیٰ حضرت آسان جو ہے نا ہمارے کو ایک نمونہ دے دیے. بولے آسان طریقہ یہ ہے کہ سچا مجذوب اگر ہے تو انہوں کیا کرتے؟ انکار نہیں کرتے. شریعت کی اگر بات کرے تو انکار نہیں کرتے، فوراً گردن جھکا لیتے، مان لیتے. وہ سرکار غوث پاک کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، بتا رہا ہوں سنو. سرکار غوث پاک کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے، مسجد کو نماز پڑھنے کو نہیں آتے تھے، کبھی بھی مسجد میں نہیں دکھتے تھے. پیرانے پیر کے زمانے کے مجذوب عراق کے. اب لوگ سرکار غوث پاک کے مریداں جا کے بولے حضرت وہ جو مجذوب ہے نماز نہیں پڑھ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے. مجذوب فجر میں نہیں، ظہر میں، عصر میں کبھی مسجد میں دکھے نہیں، نماز پڑھتے نہیں.
ولیوں کے سردار سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ ولی جو مجذوب ہے، سچے مجذوب تھے، سرکار پیرانے پیر بولے کہ ان کے بارے میں نماز نہیں پڑھتے بول کے شکایت مت کرو، میں عبد القادر یہ دیکھ رہا ہوں اس بندے خدا کا سر 24 گھنٹے کعبہ شریف میں جھکا ہوا ہے۔ یہ سچے مجذوب ہوتے ہیں، یہی سچے مجذوب ہوتے ہیں جن کے بارے میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں گرچہ ظاہر می شود از خاکسار باطنش از نور مانا برشمار قبل مردن خیش را فانی کند در جہان دین سلطانی کند اور بے ادب ہرگز نہ باشی با ملنگ ہست او دریائے وحدت را نہنگ۔ فرماتے ہیں کہ جو سچا مجذوب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے اور وہ مگرمچھ کی طرح بے خوف و خطر ہوتا ہے، ظاہر میں میلے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا دل انوار الہی سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی سچے مجذوبین ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میلے کپڑے پہن کے ہوتے ہیں، جن کا لباس میلا گندا ہوتا ہے، اگر وہ لوگ تمہارے گھر پہ آ کے کچھ مانگے تو تم ان کو جھڑکیاں دے کے ہکال دو ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات کے اوپر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کر دیتا ہے۔ سچے مجذوبوں کے بارے میں یہ آیا ہے۔ اولیاء کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتے، اولیاء کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ ایک حدیث سنا دوں، ٹائم ہو گیا کیا؟ ہو گیا ابھی ہے نا؟ درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ مشکات المصابیح میں ایک حدیث ہے، مشکات المصابیح میں یہ حدیث شریف ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو میرے کو کھانا کہیں کو نہیں کھلایا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالی ایک بندے سے قیامت کے دن فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار تیری ذات پاک ہے بھوک کے لگنے سے، تو ساری کائنات کا رزاق، سب کو رزق دینے والا تو، پروردگار تیری ذات رزاق، مولا ہم مرزوق تو رازق، پروردگار تو بھوک لگنے سے پاک۔ یہ صفتیں تمام صفات بندے کی صفات سے تیری ذات پاک، مولا اس کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ روئے زمین کے اوپر میرا ایک فلاں نیک بندہ بھوکا تھا، وہ تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا، اگر تو اس دن اسے کھانا کھلا دیتا تو تو میری رحمت کو پا لیتا۔ میں اس کی بھوک کو اپنی بھوک فرما رہا ہوں اگرچہ کہ میں بھوک لگنے سے پاک ہوں۔ اولیاء کا مقام اللہ کے دربار میں کتنا پیارا ہے، کتنا اونچا ہے۔ اولیاء سے اللہ اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ بھوک لگنے سے پاک ہے، اولیاء اللہ کی بھوک کو اللہ اپنی بھوک فرما رہا ہے۔ یہ نیک بندوں کا معاملہ ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں کپڑے کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنا گیا۔ اے پاک پروردگار تو کپڑے پہننے سے پاک، پانی پینے سے پاک، مولا کیا ماجرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں ایک بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو تو میری رحمت کو پا لیتا، اگر تو اسے کپڑے پہناتا تو تو میری رحمت کو پا لیتا۔ میں اس کی پیاس کو اپنی پیاس فرما رہا ہوں، اس کی بھوک کو اپنی بھوک فرما رہا ہوں۔ یہ اولیاء کا مقام بارگاہ الہی میں اتنا مکرم ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے دربار میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا ولی جس زبان سے بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میرا ولی جس آنکھ سے دیکھتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میرا ولی جس کان سے سنتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ ولی کا جسم ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کار فرما ہوتی ہے، ولی کا دیکھنا قدرت الہی سے ہوتا ہے، ولی کا پکڑنا اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گا شرح عقائد نصفی میں اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار حقیقت میں قدرت الہی کا انکار ہے، اس وجہ سے کرامتوں کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔
تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا جوگی جے پال سے. جوگی جے پال اپنی شیطانی طاقت سے ہوا میں اڑ گئے. جیسے ہوا میں اڑا سرکار غریب نواز ایک لکیر کھینچے, گول ایک دائرہ بنائے, اپنے مریدوں کو بولے یہ دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ. آپ کے مرید دائرے کے اندر بیٹھ گئے. اب جوگی جے پال انتر منتر پڑھ کے اوپر سے آگ پھینکنا شروع کر دیا. وہ جادو کی طاقت سے آگ پھینکنا شروع کر دیا. وہ آگ دائرے کے باہر گری, دائرے کے اندر نہیں گری. اس کے بعد سرکار غریب نواز نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہاں ہے جوگی جے پال؟ مریداں بولے حضرت ایسا جو سے ٹیک آف کرا, اتنا اوپر گیا فلائٹ دکھلا بھی نہیں, بہت اوپر چلے گیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ اب ہیلی کاپٹر لاؤ, ہم بھی بیٹھ کے جائیں گے. بولے نہیں, یہ اولیاء کرام ہیں, یہ اولیاء اللہ ہیں جن کے بارے میں مولا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں اولیاء را ہست قدرت از الہ, تیر دستہ باز گر دانت زراہ. اولیاء اللہ کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس لا سکتے ہیں. جب فائر کر دی ہے تو وہ گولی کو کوئی واپس نہیں لا سکتا. فرماتے ہیں کہ اس گولی کو اولیاء اللہ واپس لا سکتے ہیں. اس لیے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اولیاء اللہ کا بولنا حقیقت میں اللہ ہی کا ارشاد فرمانا ہے. بظاہر ولی کے حلق سے نکل رہا ہے لیکن وہ الہام ربانی ولی کے کلام میں ہوتا ہے. ولی کے کلام میں الہام ربانی ہوا کرتا ہے. سرکار غریب نواز بولے اوپر اڑا, پورا غائب ہو گیا. اپنے جوتیوں کو بولے, کھڑاؤں شریف جو لکڑی کے جوتے تھے, جوتیوں کو بولے کفر آسمانوں میں اڑ رہا ہے, تو یہاں کیا کر رہی, اڑ تو بھی. بولے اپنی جوتی لے کے ایسے جیسے اچھالے. اب غریب نواز کی جوتی ہوا میں اڑی, اتنا اڑی کہ جوگی جے پال کے اوپر جا کے جوگی کے سر پہ کٹ مارنا شروع کری. جوگی جے پال جیسے ہی نیچے آئے ہاتھ جوڑ کے قدموں پہ سر رکھ کے بولے حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئی کہ ولی کی کرامت کے سامنے استدراجی طاقت, شیطانی طاقت زیر ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ولی کے جوتے جس کے سر پہ پڑتے ہیں اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے. ان کے جوتوں کی یہ برکت ہے, ان کے جوتوں شریف کی یہ برکت ہے کہ وہ صاحب ایمان مسلمان بن گئے. سرکار غریب نواز نے ان کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ بیابانی. کیا نام رکھے؟ عبداللہ بیابانی آپ ان کا نام رکھے. اور آپ نے ان کے حق میں دعا فرما دی کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. اجمیر شریف کے جنگلوں میں رہتے ہیں اور جو ظاہر راستہ بھٹک جاتا ہے اسے راستہ بتاتے ہیں. جو ظاہر درگاہ شریف بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیتے ہیں. جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. یہ غریب نواز کی کرامت ہے. سرکار غریب نواز کی کرامت ہے کہ آپ کے جوتے شریف کا مار پڑنے سے ایک جوگی کو اسلام کی نعمت نصیب ہو گئی. اب سرکار غریب نواز سے آنے سے پہلے اجمیر شریف کے پرتھوی راز سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک مسلمان بادشاہ آئے تھے. کیا نام تھا ان کا؟ شہاب الدین غوری. کیا نام تھا؟ سلطان شہاب الدین غوری. اجمیر شریف میں جنگ ہوئی ان کی پرتھوی راز سے. جنگ ہوئی, ہار گئے جنگ. راجپوتوں کی فوج بہت زیادہ تھی, ان کی فوج کم تھی. زبردست لڑائی لڑے, کوشش کرے انہوں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے, نہیں ہو سکا, ہار گئے جنگ, واپس چلے گئے. پھر کچھ سالوں کے بعد پھر شہاب الدین غوری پھر جنگ کرے, پھر ہار گئے, نہیں ہو سکی جنگ. تقریباً 3-4 دفعے شہاب الدین غوری اجمیر شریف کے قلعے کے اوپر جنگ کرے. وہ زمانے میں چاروں دفعے ناکام ہو گئے. جب سرکار خواجہ غریب نواز تشریف لائے, عبداللہ بیابانی داخل اسلام ہو گئے, اجمیر شریف میں مسلمان پھیل گئے. اب سرکار غریب نواز بولے جب یہاں اسلام پھیل گیا, ہمارا جو مشن تھا وہ برابر چل رہا ہے, اب یہاں سے کفر کا کان پکڑ کے بھگانا ہی ہے. آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا یہاں پر, ہے نا بھائی؟ دیکھو اولیاء کرام کیسا کرتے ہیں. درود پاک پڑھا, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات میں صوفیزم کے بارے میں بتایا, سمجھ میں آیا نا آپ لوگوں کو؟
कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछो। अब माई बोले सो बातों को पकड़ कर दूसरों से पूछे तो उन्होंने फिर क्या की बोल देते, अपन है गोदावरी खंडी में, अपने को जाना है मंचरियाल, वो मंचरियाल वालों का पकड़े तो उन्हें रास्ता बताते। अपन जो है ना दूसरों को पूछे तो उन्हें लेकर करीमनगर छोड़ देते। 10 साल तक फिरे तो भी करीमनगर से मंचरियाल यहाँ था, ऐसे जाना पड़ता हो। तो जो बात जो आदमी बोला उससे पूछे तो सही मालूम पड़ता। अब दूसरे को पकड़ के बोलते क्या करता, उन क्या की बोलता, माइंड पूरा डाइवर्ट होकर रह जाता। ऐसा नहीं। तो सूफिया किराम, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आप हर वली की तारीख उठा करके देखो, जितने औलिया किराम हैं, इस्लाम औलिया किराम के अखलाक से फैला, बात बिल्कुल हक, औलिया किराम की तालीमात से फैला, औलिया किराम की करामतों से फैला, औलिया किराम की तबलीगी खिदमत से फैला, औलिया किराम के रूहानी तसरुफात से फैला, बिल्कुल हक। इसके साथ साथ जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर औलिया किराम इस्लाम फैलाने के लिए तलवार का भी सहारा लिए, कुफ्र की कमर तोड़ने के लिए तलवार का भी सहारा लिए। जहां जरूरत पड़ी सूफिया किराम, अल्लाह के वली, जहां खानखा के सूफी होते हैं वहां पर मैदान कारजार के शाहसवार भी होते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं वो मुसल्ले पे बैठकर तस्बीह घुमाना भी जानते हैं और फिर मैदान जंग में पहुंच करके कुफ्र के मुकाबले में सुन्नत सहाबा अदा करते हुए अपने आप को शहीद करके जामे शहादत नौश करना भी जानते हैं। इस्लाम को फैलाने के लिए सिर्फ खानखाहों की नहीं, खानखाहों के साथ साथ जिहाद की भी जरूरत है। औलिया किराम जहां पर जिहाद लिसानी करते थे, जबान से जिहाद करते थे, जरूरत पड़ने पर जिहाद सिनानी यानी तलवार से भी जिहाद किया करते थे। इसी भारत की सरजमीन पर सुल्तान औरंगजेब आलमगीर गाजी रहमतुल्लाह अलैह, मुगल शहंशाह जो अपने जमाने के जहां पर बादशाह थे वहीं पे अल्लाह के वली भी थे, वो अपने जमाने के मुजद्दिद भी थे, सूफी बासफा भी थे। रात में मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद में रात भर अल्लाह की इबादत करते थे और दिन भर घोड़े की पीठ पे बैठ करके भारत की सरहद सीमा की हिफाजत भी किया करते थे। जब जैसी जरूरत है उस तरीके से इस्लाम को फैलाया करते थे। सिर्फ गोशा नशीनी में बैठने से इस्लाम नहीं फैलता है, इस्लाम फैलता है सुन्नत मुस्तफा अदा करने से। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर दारे अरकम में बैठकर जहां इस्लाम फैलाया है, प्यारे मुस्तफा ने ताइफ की सरजमीन पर पत्थर और पत्थर खा करके जहां इस्लाम की तबलीग की है वहीं पर जरूरत पड़ने पर रसूल पाक ने जंगे बद्र में, मैदान बद्र में 313 सहाबा को लेकर के अबू जहल को वासिले नार किया है, उतबा को ढेर किया है, शैबा को जहन्नम रसीद किया है। दोनों चीजों को लेकर के चलना पड़ता है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, कामिलाने शरीयत पे कामिल दुरूद, हामिलाने तरीकत पे लाखों सलाम। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहाबुद्दीन गौरी से फरमाया, शहाबुद्दीन हिंदुस्तान को आओ और पृथ्वी राज से जाहिरी तौर पे मुकाबला करो, तलवार से मुकाबला करो। तो शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं हुजूर में 4 बार आया, लेकिन उसकी फौज ज्यादा है, आर्मी ज्यादा है, मिलिट्री ज्यादा है, उसके पास ताकत ज्यादा है। गरीब नवाज फरमाते हैं, जब तुम जंग करे मोइनुद्दीन नहीं थे, मोइनुद्दीन की मौजूदगी में जंग कर। अब शहाबुद्दीन गौरी की फौज अजमेर शरीफ के ऊपर यलगार करी। सरकार गरीब नवाज की दुआएं उनके साथ थी, सरकार गरीब नवाज उनकी दस्तगीरी फरमा रहे थे। उन मोइनुद्दीन के माने क्या? मोइन के माने मदद करने वाला, मोइनुद्दीन दीन की मदद करने वाला। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ फरमाई, शहाबुद्दीन गौरी की इमदाद फरमाई। तो शहाबुद्दीन गौरी की तलवार चली, अजमेर शरीफ में इस्लाम का परचम बुलंद हो गया। पृथ्वी राज हुकूमत के तख्त उलट रह गया, उसकी हुकूमत के परख उड़ गए और अजमेर शरीफ जो कुफ्र का खिला था इस्लाम का मरकज बन गया। एक गरीब नवाज 2 तालीमात दिए, जरूरत पड़ी तो इस्लाम को अखलाक से फैलाए, जब जरूरत पड़ी पृथ्वी राज को भगाने के लिए तलवार का भी सहारा लिए। सूफिया की तालीमात सही तरीके से कौम तक पहुंचाओ, कौम को धोखा मत दो। औलिया अल्लाह के औलिया अल्लाह की तालीमात वही है जिसे इस जमाने में मसलके आला हजरत कहा जाता है। मसलके गरीब नवाज, मसलके बख्तियार काकी, मसलके महबूबे इलाही, मसलके बाबा फरीद गंजे शकर को इस जमाने में पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर
ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی 1100 سال پہلے سلطان محمود غزنوی کی، سنے ہوں گے نا آپ لوگ، سومناتھ کی مندر کی جو جنگ ہوئی تھی، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ سلطان محمود غزنوی حضرت خواجہ ابو الحسن خرخانی کے خلیفہ ہیں۔ کس کے؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرخانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھے افغانستان کے، غزنی کے بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ بہت سے بادشاہ میں اولیاء بھی ہوئے ہیں، بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان پہ کئی دفعے آپ جو حکومت ہندوستان پہ اسلام پھیلانے کے لیے کوشش کرے، لیکن جنگ میں ہر دفعے آپ کو شکست ہو رہی تھی، جنگ جیت نہیں رہے تھے، آپ جنگ میں ہمیشہ ہار رہے تھے۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو الحسن خرخانی سے بولے حضور میں جنگ کر رہا ہوں، جنگ ہار رہا ہوں، آپ دعا فرمائیے، آپ دعا فرمائیے۔ حضرت ابو الحسن خرخانی صوفی کیا ہے ہونا؟ صوفی، صوفی باصفا، اہل اللہ، اللہ والے، اللہ والے، اہل اللہ۔ انہوں نے جواب میں کیا بولا؟ ارے کہیں کو جنگ کرتے جی، لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، یہ صوفیہ کی تعلیم یہ نہیں ہے، صوفیہ کی تعلیم ایسی نہیں ہے، اپنا کام اپن کرنا، ان کا کام ان کو کرنے دینا، یہ نہیں۔ حضرت ابو الحسن خرخانی بولے کافروں سے جنگ کر رہے ہو محمود، جنگ میں ہار رہے ہو، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کرتا نکال کے دیے، اپنا جبہ دے کے بولے محمود جب جنگ ہارنے کا ٹائم قریب آئے ہمارے کرتے کو سامنے رکھ کے اس کے وسیلے سے دعا کرنا، جنگ جیت جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی سرکار ابو الحسن خرخانی کا جبہ مبارک لے کر کے ہندوستان آئے، گجرات کے سومناتھ کے مندر پہ آپ کی جنگ شروع ہوئی۔ تاریخ میں ذکر موجود ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، زبردست جنگ ہوئی۔ جب خطرناک جب جنگ شروع ہوئی، سلطان محمود حضرت خواجہ ابو الحسن خرخانی کا وہ جبہ مبارک سامنے رکھ کر کے عرض کرنے لگا، اے پروردگار محمود کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، تیری بارگاہ ہے بے کس پناہ میں، تیری بارگاہ ہے لم یزل میں۔ ابو الحسن خرخانی رضی اللہ عنہ کا یہ جبہ، ان کا کرتا وسیلہ پیش کرتا ہوں، پروردگار اس کرتے کے وسیلے میں سے مجھے شفا عطا، مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ جیسے ہی دعا کرے آنے واحد میں سلطان محمود غزنوی کی حکومت قائم ہو گئی، کفر کا قلعہ قما ہو گیا اور پھر اس مقام پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ تو صوفیاء کرام کی تعلیمات، اولیاء اللہ کی تعلیمات یہی ہے کہ اتباع شریعت، شریعت پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو۔ اجمیر شریف میں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا جو آستانہ مبارک ہے، آستانہ مبارک کے اطراف 3 مسجدیں ہیں۔ کتنے؟ 3 مسجدیں، ایک شاہجہانی مسجد، ایک اکبری مسجد اور ایک اولیاء مسجد۔ وہ 3 مسجدیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ سرکار بارگاہ غریب نواز کا ظاہر بے نمازی نہیں ہوتا۔ اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ ایک مسجد بس نہیں ہوتی، بول کے ایک انگن میں 3 مسجدیں بنا دیے، ایک انگن میں 3 مسجدیں بنا دیے، اور وہ مسجدیں پورے وہابیوں دیوبندیوں کے منہ کے اوپر زوردار تمانچہ ہے، درگاہ میں جا کے عبادت کرتے، درگاہ میں جا کے عبادت کرتے، عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے، دل کے اوندھے، عقل سے کام لے، ذرا کچھ تو سمجھ کہ درگاہ میں جا کے عبادت نہیں کرتے، درگاہ کے بازو مسجد ہے، مسجد میں عبادت، درگاہ میں زیارت۔ ہر درگاہ کے بازو مسجد اس بات کی گواہی دے رہی ہے، درگاہ میں زیارت ہوتی ہے، مسجد میں عبادت ہوتی ہے۔ تو اولیاء کرام کی تعلیمات یہی ہے کہ تم اپنی پوری زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق گزارو۔ اولیاء کرام کی تعلیم یہی ہے۔ اور سب سے بڑی تعلیم کیا ہے؟ اچھا، حضور خواجہ غریب نواز کی شان، آپ کی عظمت یہ ہے کہ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کی حکومت کہاں سے کہاں تک ہے ہندوستان میں، کہاں سے کہاں تک آپ کی حکومت ہے؟ تو فرماتے ہیں کنیا کماری، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک سرکار غریب نواز کی خطبیت کا علاقہ ہے، اور فرماتے ہیں ایسٹ بنگال سے لے کر کے افغانستان کے بارڈر تک غریب نواز کی حکومت ہے۔ اتنے پورے علاقے پر سرکار غریب نواز کی حکومت ہے۔ آپ اتنے بڑے پورے ہندوستان پر سرکار غریب نواز کی حکومت ہے۔ یہ حکومت آپ کو ملی کیسی؟ یہ باطنی حکومت۔ سرکار غوث پاک جس دن اعلان کرے نا، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کے کاندھوں کے اوپر ہے، اس دن سرکار غریب نواز بھی خراسان کے جنگلوں میں مصروف عبادت تھے۔ وہیں سے سرکار غریب نواز نے فرمایا بل علی رأسی وعینی یا غوث العظم، فرمانے لگے کہ اے غوث پاک، آپ
آپ کا قدم مبارک نہ صرف میرے کاندھے پر ہے بلکہ میری آنکھوں پر ہے، میرے سر کے اوپر ہے۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا میرے اس اعلان کو سن کر کے سارے اولیاء گردن جھکا دیے، لیکن معین الدین نے ادب میں پیش قدمی کی، پیش رفت کی، اور انہوں نے میرے قدم کو اپنی آنکھوں پر اپنے سر پہ رکھ لیا ہے، تو میں معین الدین کو پورے ہندوستان کا بادشاہ بناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ ادب کی وجہ سے وہ بلند مقام ملا۔ سرکار غوث پاک کا ادب کرے تو ہندوستان کے راجہ ہمارے خواجہ کو پورے ہندوستان کی بادشاہت مل گئی۔ اور سرکار غوث پاک کیا بولے؟ پہلے بولے معین الدین تم کو کہاں کی حکومت دوں؟ پوچھے غوث پاک کیا بولے؟ معین الدین تم کو کہاں کی حکومت چاہیے؟ غوث پاک کا عالم دیکھو کیسا ہے، حکومت بانٹنا غوث پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو، قاسم ہو تو بانٹنے والا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے۔ ابی القاسم رسول پاک، ابو القاسم رسول پاک، رسول پاک کے شہزادے سرکار غوث پاک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ غوث پاک نے فرمایا معین الدین تمہیں کہاں کی حکومت چاہیے؟ سرکار غریب نواز بولے یا غوث پاک مجھے عراق کی حکومت دے دو۔ غریب نواز چاہتے تھے، عراق میں رہنا چاہتے تھے۔ بولے غوث پاک سے بولے سرکار غوث پاک کے چچیرے بھانجے ہیں سرکار غریب نواز، آپ کی سرکار غوث پاک کی چچیری بہن کے بیٹے ہیں۔ بولے غوث پاک سے بولے کہ مجھے عراق کی حکومت دے دو۔ سرکار غوث پاک بولے اعطیت العراق لشہاب الدین السہروردی، بولے میں تو عراق شہاب الدین سہروردی کو دے دیا، اب تم کو میں ہندوستان دیتا ہوں، وہاں زیادہ ضرورت ہے، عراق تو شہاب الدین سہروردی کے حوالے ہے، ہم تم کو ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی خودبیت ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ اور یہاں پر آج بھی دیکھو، آج بھی سرکار غوث غریب نواز کی یہ قوت، یہ تصرف، آپ کی یہ روحانی حکومت ہے کہ آج بھی پارلیمنٹ سے لے کر کے کہیں بھی جو بھی حکمران بیٹھتا ہے وہ بارگاہ غریب نواز میں پہلے حاضری دیتا ہے، اور اس کے موقع پہ نہیں بھی گیا تو اپنی چادر برابر بھیجتا ہے۔ اور ہندوستان کے جتنے بادشاہ گزرے، بابر سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر تک، بہادر شاہ ظفر سے لے کر کے میر عثمان علی خان حیدرآباد کے نظام تک، ہر بادشاہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہلے حاضری دیتا ہے، بعد میں حکومت چلاتا ہے۔ اور وہاں جو لنگر بٹتا ہے غریبوں میں، ہر بادشاہ کشکول لے کر کے وہ لنگر کھانے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر جو حکومت ہے وہ سرکار غریب نواز ہی کی حکومت ہے۔ اور سرکار اورنگزیب عالمگیر غازی رحمت اللہ علیہ جو پورے بھارت کے اوپر 40 سال حکومت کرے، سرکار اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا ایک راز یہ تھا کہ آپ جب بادشاہ بنے تو آپ کی گل پوشی، تاج پوشی اجمیر شریف میں ہوئی تھی، رسم گل پوشی، تاج پوشی اجمیر شریف میں انجام پائی تھی، اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے آپ کو وہ فیض ملا تھا کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر غازی پورے ہندوستان کے اوپر 40 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت فرماتے رہے۔ تو اس ہندوستان میں اہل سنت و جماعت، ہم جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں، یہ سب سرکار غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ حضور غریب نواز کی عطا ہے۔ ہندوستان میں اسلام پھیلانے والی ذات سرکار خواجہ غریب نواز کی ہے، اور بھارت کے مسلمانوں کے ایمان بچانے والی ذات بریلی کے اعلیٰ حضرت کی ہے۔ سرکار غریب نواز کی عظمتوں کی گن گاتے رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آخری بات، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں کچھ مقامات کا ذکر کرے، وہ مقامات جہاں پر دعا کرتے ہی فوراً قبول ہو جاتی، مقامات کا ذکر کرے، دعا کا تعلق مقام سے بہت ہے جڑا ہوا، کچھ مقامات کا ذکر کرے جہاں دعا کرے تو فوراً قبول ہو جاتی۔ مکہ شریف، مدینہ شریف سو کر کے بیچ میں اعلیٰ حضرت لکھے ہندوستان میں سرکار خواجہ غریب نواز کی درگاہ شریف وہ مقدس آستانہ ہے جہاں پر جو دعا کرے فوراً قبول ہو جاتی، مستجیب الدعوات آستانہ خواجہ غریب نواز ہے۔ تو
تو دل سے یہ خیال نکال دو کہ بریلی کا راستہ الگ ہے, اجمیر کا راستہ الگ ہے, گلبرگے کا راستہ الگ ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. سارے اولیاء کرام, وہ قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, اشرفی ہو, صابری ہو, ابو العلائی ہو, جتنے سلاسل کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ سارے اولیاء کرام ہمارے ہیں. ہم ہر ولی سے محبت کرتے ہیں. اور یہ ضابطہ یاد رکھو, ایک ولی کی دشمنی سارے اولیاء کی دشمنی کہلاتی ہے. سب ولیوں سے محبت کر کے ایک ولی سے بھی اگر دشمنی کرے تو سارے اولیاء کی دشمنی کہلاتی ہے. ایک ولی کی دشمنی سارے اولیاء کی دشمنی کہلاتی ہے. اگر سنی ہے, پکے سنی ہے, تو خدا کے ہر ولی سے محبت کرو, اس لیے کہ سارے سلسلوں کو جو فیضان ملتا ہے وہ بارگاہ غوث پاک ہی سے تو ملتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, بہر و بر, شہر و قرا, سہل و حزن, دشت و چمن, کون سی تک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا. اللہ تعالی ہم کو, آپ کو, سب کو سنیوں کے سچے مذہب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. اے پاک پروردگار, تیرے پیارے ولی کامل سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ہم نے مولا کریم ذکر شریف کیا ہے. مولا کریم ان کی یاد میں پروردگار ہم نے یہ محفل سجائی ہے. مالک و مولا, میرے بولنے میں خزدن صحبن جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہیں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. مولا کریم ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرما. سرکار خواجہ غریب نواز کے ظاہری و باطنی فیض و برکات سے مولا ہم سب کو مستفیض و مستفید فرما. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.